اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری گفتگو فصل رابع یعنی چوتھی فصل، چوتھا چیپٹر جو ڈاؤٹ فل پانی میں تھی، اس کا علم اجمالی میں ہماری گفتگو ہوئی، اور آخری جو ایک نقطہ باقی رہ گیا اس عبارت میں کہ اگر شک ہو جائے کہ شبہ محصورہ ہے یا شبہ غیر محصورہ ہے، شبہ محصورہ ہے یا شبہ غیر محصورہ ہے، اب یہاں پر آگے سیستانی اور آخوی میں اختلاف. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو شبہ محصورہ سمجھا جائے، یعنی احتیاط کی جائے، اور آگے خوئی یہ کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو شبہ محصورہ سمجھا جائے، یعنی احتیاط کرنا واجب نہیں ہے اور اسے غیر محصورہ سمجھ سکتے ہیں. بس اگر شک ہو جائے کہ شبہ محصورہ ہے یا غیر محصورہ، آگے سیستانی کے لحاظ سے احتیاط واجب کی بنا پر اس کو شبہ محصورہ سمجھ کر احتیاط کیا جائے، اور آگے خوئی کے لحاظ سے احتیاط مستحب یہ ہے، واجب نہیں ہے کہ اس کو اسے شبہ محصورہ سمجھے، بلکہ غیر محصورہ سمجھ سکتے ہیں، اگرچہ بہتر اور احتیاط یہ ہے کہ اسے محصورہ سمجھا جائے. یہاں تک یہ بات علم اجمالی کی الحمدللہ ختم ہو گئی. اب یہاں سے مضاف پانی کے چند مسائل کو بیان کرتے ہیں. مضاف پانی جس کی ڈیفینیشن، جس کی تعریف بیان ہوئی کہ مضاف پانی یہ ہے کہ جس کو عرف میں پانی نہ کہا جائے، جس کو عرف میں پانی نہ کہا جائے اسے مضاف پانی کہتے ہیں. جیسے دودھ، پھلوں کا جوس، یہ سب کا سب مضاف پانی کہلاتا ہے. یا پانی میں اتنی مٹی ملا دی جائے یا کوئی اور چیز ملا دی جائے کہ اسے عرف میں پانی نہ کہا جا سکے، خالص پانی نہ کہا جا سکے. خالص سے مراد یعنی پانی نہ کہا جا سکے. جیسے سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے لیکن عرف میں قطعاً پانی ہے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ سمندر کا پانی عرف میں پانی کہلاتا ہے. علی ای حال اس فصل خامس میں 5ویں چیپٹر میں مضاف پانی کے احکام. مضاف پانی جیسے گلاب کا پانی، گلاب یعنی جو روز ہے اس کا جو عرق نکالا جاتا ہے، اس کا جو پانی نکالا جاتا ہے وہ مضاف پانی ہے. یا انگور کا پانی، انار کا پانی، دودھ، یہ ساری چیزیں مضاف پانی ہیں. تو مضاف پانی یہ نجاست سے متصل ہوتے ہی پورا کا پورا نجس ہو جائے گا، پورا کا پورا نجس ہو جائے گا. جیسے ہی
کوئی نجاست ملے چاہے سوئی کی نوک کے برابر ہو، چاہے سوئی کی نوک کے برابر ہو، نجاست سے ملتے ہی مضاف پانی پورا کا پورا نجس ہو جائے گا، چاہے چند کر کے برابر ہو، ایک واٹر پول ہے اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ایک نقطے پہ نجاست گری پورا کا پورا نجس ہو گیا۔ مرحوم آغا حکیم سید محسن الحکیم وہ یہاں پر اختلاف رکھتے تھے اور نہیں مانتے تھے، لیکن آغا خوئی، آغا سیستانی یہ سب کہتے ہیں کہ چونکہ وہ پانی نجاست پذیر ہے، ماؤل احتسام نہیں ہے، ماؤل احتسام یعنی جس میں عصمت کی صلاحیت ہو، نجاست کو قبول نہ کرنے کی صلاحیت ہو، لیکن قلیل پانی یا مضاف پانی چاہے بہت ہی زیادہ کثیر تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، وہ پورا کا پورا نجس ہو جائے گا، چاہے تھوڑی سی نجاست اس میں سوئی کی نوک کے برابر نجاست گرے۔ خوب، لیکن ہاں ایک ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن ہے جو قلیل پانی میں بیان کیا تھا، جو قلیل پانی میں بیان کیا تھا وہ ایکسیپشن یہاں پر بھی ہے کہ اگر مضاف پانی انڈیلا جائے، پھینکا جائے، جس طرح گلاس کا پانی پھینکا، جگ سے پانی کو پھینکا، لوٹے سے پھینکا، تو اس کو کہلائے گا پریشر کے ساتھ، ایک پریشر کے ساتھ۔ پریشر کا مطلب ضروری کہ 1000 سی سی کا پریشر ہو، نہیں، ایک پریشر کے ساتھ آ رہا ہے، جس کو ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا قلیل پانی میں۔ اگر مثال کے طور میرے ہاتھ میں دودھ کا جگ ہے، میرا ہاتھ نجس ہے، اب اگر میں دودھ کا جگ اپنے نجس ہاتھ پر ڈالوں گا تو دودھ نجاست سے ٹچ ہوگا، وہ نجس ہوتا جائے گا، لیکن یہ جو دھار ہے یا یہ جو جگ کا دودھ ہے اگرچہ اس سے پورا کنیکٹڈ ہے لیکن یہ نجس نہیں ہوگا۔ صحیح؟ بس صرف اور صرف جہاں پہ ٹچ ہوگا وہ نجس ہوگا، اور جو اس کا فلو آ رہا ہے جگ سے، وہ پانی جو فال ہو رہا ہے جب تک نجاست سے ٹچ نہیں ہوگا وہ نجس نہیں ہوگا۔ جگ کا پانی بھی، جگ میں بھی جو مضاف پانی وہ بھی نجس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مضاف پانی کو پاک کرنا پاسبل نہیں ہے، مضاف پانی کو پاک کرنا پاسبل نہیں ہے، صرف ایک ہی طریقہ اس کو پاک کرنے کا، وہ کیا ہے کہ آپ اسے کر پانی میں یا جاری پانی میں سمندر میں ڈال دیں اور اس کا کر ہونا ختم ہو جائے۔ اگر آپ کو دودھ نجس ہو گیا، شربت نجس ہو گیا اور آپ کو پینا ہے اس کو، تو ایک ہی طریقہ ہے، اس کو سمندر میں یا کر پانی میں ڈال دیں کہ اس میں پورا ڈیزالو ہو جائے، اب آپ پی لیں۔ یا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مشین ہو، اگر اتنی ٹیکنالوجی جو وہ ترقی کر جائے کہ آپ اس کو کسی طریقے سے دودھ کے سارے پارٹیکلز کو اس میں سے نکال کر دوبارہ گلاس میں جمع کر لیں، یہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، یا اس حوض کا پانی پی لیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دودھ پی لیا، وہ جو دودھ کے اجزاء تھے وہ میں نے پی لیے۔ وَإِلَّا جو وہ یہ دودھ یا کوئی بھی مضاف پانی قابل تطہیر نہیں ہے، پاک نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک اپنے مضاف کی حالت پہ ہو، جب تک اس کو عرف میں مضاف کہا جائے، یہ جو وہ قابل تطہیر نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 53،
کافی دنوں بعد ہم نے مسئلے کی شکل دیکھی، کیونکہ 3rd چیپٹر، 4th چیپٹر اور 5th چیپٹر، اب 5th چیپٹر میں پہلا ایک مسئلہ آیا، مسئلہ نمبر 53۔ مسئلہ نمبر 53 کیا ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ نمبر 53 مضاف پانی کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے مضاف پانی، نجاست گری، پورا کا پورا نجس ہو گیا۔ اور دوسری طرف کسی کام کا نہیں ہے، یعنی نہ اس سے وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے، کہ اس کو کیا کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں کہ رفع الحدث نہیں ہے، رفع الحدث نہیں ہے، اور رفع خبث بھی نہیں ہے، یعنی کہ میرا ہاتھ اگر نجس ہو جائے تو مضاف پانی سے پاک نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر واقعی نجس ہو گیا تو پھر تو یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ خوب یہاں پر آگے سیستانی نے ایک مسئلے کو ڈسکس کیا ہے، آخوئی نے اس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کیا ہے۔ کیا ہے وہ مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ نمبر 53 سے پہلے انہوں نے بیان کیا تھا کہ آخوئی نے اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا۔ اذا تنجس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد ولا باتساع ماء، باقی تو انہوں نے بیان کیا۔ یعنی ایک نقطہ ہے جو آغوئی نے آگے سیستانی نے بیان کیا، آغوئی نے بیان نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ شاید آغوئی نے عروہ میں بیان کیا ہو، اس کو میں بعد میں چیک کروں گا کہ کیا آغوئی نے اس کو بیان کیا یا نہیں کیا، کہ مضاف پانی ویپرز بنانے کے ذریعے سے پاک نہیں ہوگا۔ مثال کے طور ایک دودھ ہے، نجس ہو گیا، اس کو آپ نے چولہے پہ رکھا، جب چولہے پہ رکھا تو اب اس کے جو ویپرز بن رہے ہیں، بخارات بن رہے ہیں، وہ آپ نے کسی طریقے سے اس کو سیو کر لیا، جمع کر لیا، تو اب یہ بخارات جو ایک نجس دودھ، نجس مضاف پانی کے بخارات ہیں، آگے سیستانی کہتے ہیں کہ یہ بھی نجس ہے، یہ بھی نجس ہے، ظاہراً آخوئی کے لحاظ سے پاک ہے، لیکن ابھی میں شیور نہیں ہوں، لیکن گمانے کبھی یہ کہ آخوئی کے لحاظ سے پاک ہے۔ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اس کو تصعید کر کے، ایویپریٹ کر کے، اس کے ویپرز بنا کر، بخارات بنا کر اسے پاک نہیں کیا جا سکتا ہے مضاف پانی کو۔ اب یہ مسئلہ جو بہرحال بہت زیادہ شاید کام آنے والا نہ ہو، مسئلہ نمبر 53 پڑھ لیا۔ یہاں پر آخری نوٹ، اس چیپٹر کا آخری نوٹ، اور آخوئی کے لحاظ سے مسئلہ نمبر 50، یعنی آخوئی نے اس کو مسئلہ نمبر 54 کے انڈر میں بیان کیا ہے، آگے سیستانی نے اس کو نوٹ کر کے بیان کیا ہے۔ خوب کیا ہے یہ نوٹ؟ کہتے ہیں کہ جتنے بھی حلال نہیں، جتنے بھی پاک جانور ہیں ان کا جھوٹا پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ مثلا ایک گلاس پانی، اس کو پیا میں نے، ایک گھونٹ لیا، اب جو گلاس میں پانی ہے اس کو جھوٹا پانی کہیں گے، بچا ہوا پانی۔ یہ بچا ہوا پانی، جانوروں کا بچا ہوا پانی، یہ پاک ہے، جب پاک ہے تو حلال ہے، لیکن 3 لوگوں کا پانی آ گئی سیستانی کے لحاظ سے، 3 گروہ کا، 3 گروپس کا، اور آگے خوئی کے لحاظ سے 4۔ 3 کون سے گروہ ہیں؟ کتے کا جھوٹا، سور کا جھوٹا، اور کافر غیر کتابی۔
انشاءاللہ جب ہم نجاسات کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پر بیان کریں گے کہ نان مسلم مینز کافر، کافر نجس ہے، لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے آگے سیستانی کے لحاظ سے، وہ ہے اہل کتاب۔ اہل کتاب یعنی کرسچن، جیو اور مجوسی، یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ آغائی سیستانی کے لحاظ سے اہل کتاب پاک ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو تو وہ اہل کتاب پاک ہے۔ اہل کتاب پاک ہے، لہذا ان کا جھوٹا بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اہل کتاب کے علاوہ جو باقی کفار ہیں، باقی کافر ہیں، ہندو وغیرہ، اچھا یہاں پر مجھے نہیں معلوم کہ آگے سیستانی نے کیوں بیان نہیں کیا، جبکہ بیان کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آگے سیستانی کی یہ منہاج الصالحین نہیں منہاج الصالحین ہے، یہاں پر بیان کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آگے سیستانی ایک مسئلہ چینج ہوا ہے، ایک مسئلہ چینج ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آغائی سیستانی اہل کافر کو دو ڈویژن کرتے ہیں، کافر کتابی اور کافر غیر کتابی۔ وہ کافر جو اہل کتاب ہیں اور وہ کافر جو اہل کتاب نہیں ہیں۔ آغائی سیستانی کافر غیر کتابی کو بھی، یعنی جو اہل کتاب نہیں ہے، اس کو بھی احتیاط واجب کی بنا پر نجس مانتے ہیں، فتویٰ نہیں دیتے ان کی نجاست کا۔ جیسے ہندو کو فتویٰ نہیں دیتے ہیں کہ وہ نجس ہے، بلکہ احتیاط واجب لگا کر منع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر انہوں نے ظاہر میں فتویٰ دیا ہے، لیکن اب آگے دیکھوں گا میں، لیکن یہ سیستانی کا مسئلہ چینج ہے، قطن چینج ہے، اگرچہ میرے ہاتھ میں جو منہاج ہے وہ لیٹسٹ منہاج ہے۔ تو یہ بلکہ اگر ایک سیکنڈ اگر آپ ٹھہرے ہیں تو یہ توجہ کریں، پیج نمبر 160 منہاج الصالحین والیوم نمبر 1 پیج نمبر 160، والکافر نجس بجمیع اقسامی علی الاحوط لزوما، کہ کافر اپنی تمام کے تمام قسموں کے ساتھ نجس ہیں احتیاط واجب کی بنا پر، سوائے کتابی کافر کے، سوائے کتابی جو کافر کتابی ہے۔ خوب توجہ کیا آپ نے، بس ٹیکنیکلی یہ ایک مسٹیک ہے کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا، مسئلہ نمبر 53 کے بعد والے نوٹ میں کہ کتے کا جھوٹا، سور کا جھوٹا فتویٰ ہے کہ نجس ہے، اور کافر میں احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، تو یہاں پر جو وہ احتیاط واجب ہونا چاہیے تھا، صحیح ہے نا؟ خوب بات واضح ہے انشاءاللہ۔ اور اگر کافر کتابی ہے تو پھر احتیاط مستحب ہے، یعنی یہودی اور عیسائی، جیو، کرسچن، مجوسی، اس میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے احتیاط کی جائے، لیکن واجب نہیں ہے، یعنی پاک ہے بہرحال۔ لیکن آغا خوئی کے لحاظ سے کتا، سور، غیر کتابی، یہ سارے کے سارے فتویٰ یہ ہے کہ نجس ہے، اور خود ایک کتابی میں یعنی جیو اور کرسچن میں احتیاط واجب لگاتے ہیں، احتیاط واجب لگاتے ہیں، یا احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے۔ اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ آگے سیستانی کی ممکن احتیاط واجب کو سننے کے بعد بالخصوص جن کا انٹریکشن ہندو وغیرہ سے، وہ تھوڑے سے خوش ہو گئے ہوں کہ آگے سیستانی نے احتیاط واجب تو لگائی، کوئی ہم ڈھونڈے تلاش کریں گے شاید کوئی اجازت دے۔ تو جو عالم کی فہرست ہے، اگر فل عالم کی
اگر وحید، اگر زنجانی، اگر سعید حکیم، اگر شیخ اسحاق فیاض، یہ سب فتویٰ دے کر منع کرتے ہیں کہ نجس ہے. احتیاط واجب نہیں لگاتے، فتویٰ دے کر نجس کرتے ہیں. لہذا دروازہ ہی بند کر دیا انہوں نے، دروازہ ہی بند کر دیا. توجہ کیا آپ نے؟ بس کوئی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ غیر اہل کتاب آگے سیستانی کی احتیاط واجب اور باقی جو فل عالم کی فہرست ہے ان میں یہ اجازت نہیں ہے، اور اسے احتیاط واجب کی بنا پر فتویٰ دے کر منع کرتے ہیں باقی براتی. لیکن ہاں، اہل کتاب میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، جیو اور کرسچین میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. اگر کوئی نے بھی اپنے اجتہاد میں تو تقریباً انہوں نے تسلیم کیا اس بات کو کہ نجاست ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ مشہور قدیم میں مشہور فقہا کی نجاست کا فتویٰ تھا، اور آگا حکیم بھی ظاہرا نجس مانتے تھے، خمینی بھی فتویٰ دیتے ہیں نجاست کا، فتویٰ دیتے ہیں نجاست کا خمینی. تو اب یہاں پر آگے سیستانی اگر کوئی نے زیادہ سیٹسفائی نہیں ہوئے، انہوں نے احتیاط واجب لگا دی. آگے سیستانی نے کہا کہ وہ مطمئن ہے، اور وہ احتیاط واجب و احتیاط مستحب کی ساری کہانی اور قصے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ احتیاط واجب مجتہد کہاں لگاتا ہے، احتیاط مستحب کہاں لگاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس کی ڈیٹیل ہم نے وہاں پر بیان کی تھی. الہیات آگے احتیاط کتابی میں، کافر کتابی میں آگے سیستانی کی احتیاط مستحب ہے، اور کافر کتابی میں آگے کوئی کی احتیاط واجب ہے. یہاں تک یہ بحث جو ہے وہ مکمل ہوئی. اس کے بعد مسائل احکام تخلی، یہ دوسرا ٹاپک، احکام خلوت. احکام خلوت یعنی ٹوائلٹ کے احکام. اس کے اندر پھر کچھ چیپٹرز ہیں. چیپٹر نمبر 1 احکام تخلی یعنی ٹوائلٹ کے احکام. اب یہاں پر سب سے پہلا جو ایک نوٹ بیان کرتے ہیں، مسئلے کی شکل میں نہیں ہے، نوٹ کی شکل میں ہے. اچھا، ایک نقطہ یہاں پر بیان کر دوں جو رہ گیا. اگر سیستانی نے تو اپنا نوٹ ختم کر دیا، اگر کوئی نے ایک نوٹ بیان کیا وہ بیان کر دوں. کوئی نے کیا کہا کہ حرام گوشت جانور کا جھوٹا. دیکھیے 3 قسم کے جانور ہیں ہمارے پاس. ایک جانور حلال گوشت جانور، حرام گوشت جانور میں پاک جانور، جیسے شیر پاک ہے، اگر آپ چھو سکتے تو چھو لیں. ہاتھی پاک ہے، ایلیفنٹ پاک ہے، جراف پاک ہے، یہ حرام گوشت ہے. کتا اور سور 3rd کیٹیگری کہ جو حرام گوشت بھی ہے اور نجس بھی ہے. صحیح. تو اگر خوئی فرماتے ہیں، اگر سیستانی نے یہاں پر بیان نہیں کیا، نہیں معلوم کیوں نہیں بیان کیا. اگر عروہ میں دیکھیں گے کہ وہاں پر حتماً انہوں نے بیان کیا ہوگا، تو وہاں پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آگے سیستانی نے عروہ میں کیا بیان کیا. لیکن فی الحال آگے خوئی منہاج الصالحین فرماتے ہیں کہ حرام گوشت جانور کا جھوٹا مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام نہیں ہوتا ہے. اہل سنت کے مکروہ کا کوئی اور معنی ہوتا ہے. ان کے حرام الگ ہے، مکروہ الگ ہے، اور پتہ نہیں کیا ان لوگ کی جو وہ ڈویژنز ہیں احکامات الہی کی. ہمارے پاس جو ڈویژن ہے وہ 5 ہے: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. اگرچہ مستحب میں بعض بہت زیادہ ریکمینڈڈ مستحب ہے جس کو کہتے ہیں مستحب مؤکد، تاکیدی مستحب، بعض نارمل مستحب ہے. اسی طرح مکروہ میں بھی بعض مکروہ شدید مکروہ ہے اور بعض نارمل مکروہ ہے. تو یہ ہمارے یہاں اوور آل 5 ڈویژن ہے: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو چھوڑ دینے میں ثواب ہے، نہ کرنا بہتر ہے، کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جو حرام گوشت جانور ہے، جیسے شیر کا جھوٹا،
ہاتھی کا جھوٹا پانی آپ کے سامنے آیا، اس کو پینا مکروہ ہے، مکروہ، سوائے بلی کے مکروہ کے، بلی کے جھوٹے کے۔ بلی کا جھوٹا مکروہ بھی نہیں ہے، بلی کا جو جھوٹا ہے وہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر آگے کوئی یہ بیان کرتے ہیں لیکن مومن کا جھوٹا، آخوئی کے زمانے میں کورونا نہیں تھا، اب مجھے نہیں معلوم کہ آیا جھوٹے پانی سے آیا کورونا شفٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال آخوئی کے زمانے میں کورونا نہیں تھا، نہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھا، تو کہا کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں کہ 70 بیماری کی شفا ہے، 70 بیماری کی شفا ہے۔ اب بعض جذباتی لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی امام نے کہا کہ مومن کا جھوٹا جو کہ وہ شفا ہے، لہذا ہم جو وہ احتیاط نہیں کریں گے، کورونا کا اگر کوئی مریض ہے یا کوئی اور مریض ہے، نہیں، یہ ایسا شریعت اور دین نے ایسا حکم نہیں دیا ہے، نامعقول حکم، اس کو کہتے ہیں نامعقول حکم شریعت نے نہیں دیا کہ آپ کہ بھائی میں ایسا حکم نہیں مانتا ہوں، نہیں، اگر پروو ہو جائے اس بات کی کہ پانی کے ذریعے سے کورونا جو کہ وہ وائرل ہوتا ہے یا کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اور سامنے والے کے بارے میں یا معلوم ہے یا احتمال ہے یا وغیرہ وغیرہ، تو احتیاط اپنی جگہ پر موجود ہے، وَإِلَّا مومن کا جھوٹا اپنی جگہ پر جو وہ مستحب ہے، بلکہ بعض روایتوں میں کہ 70 بلاؤں کی شفا ہے اس کے اندر، 70 بلاؤں کی شفا ہے اس کے اندر ہو۔ یہ ایک مسئلہ پچھلے چیپٹر سے باقی رہ گیا تھا۔ دوسرا ٹاپک ہے احکام خلوت، تخلی کے احکام، تخلی یعنی بیت الخلاء، ٹوائلٹ کے احکام۔ اس کے اندر چند چیپٹرز ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 احکام تخلی، یہاں پر توجہ کریں، ابتدائی طور پر جو مسئلہ نمبر 54 سے پہلے ایک نوٹ ہے، 54 مسئلے سے پہلے ایک نوٹ ہے۔ وہ نوٹ کیا ہے؟ وہ نوٹ ایک جنرل رول بیان کیا جا رہا ہے جو ٹوائلٹ اور احکام خلوت اور ٹوائلٹ کے احکام سے ریلیٹ نہیں کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ واجب ہے ٹوائلٹ میں جانے والے شخص کے لیے بھی اور ایک عام انسان کے لیے بھی کہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے، اپنی شرمگاہ کو چھپائیں۔ اب شرمگاہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک بحث ہے، بحث یعنی نہ کہ فقہاء کے درمیان، بلکہ جو مخصوص پارٹس ہیں یورین اور اسٹول پاس کرنے کے، وہ شرمگاہ ہے، وہ شرمگاہ ہے۔ اور آگے سیستانی نے تو یہ بیان کیا ہے، لیکن آگے نے مردوں میں ایک اور چیز کو اضافہ کیا ہے، جو یورین پاس کرنے کا مقام ہے وہاں پر جو اٹیچ ہے، اس کو بھی آگے سیستانی، اگر کوئی نے شرم کا مانا ہے، اگر سیستانی نے دیکھنا پڑے گا کہ اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ لیکن عورت یعنی لیڈی، خاتون، عورت کے لیے نامحرم کی نسبت شرمگاہ پورا بدن ہے، سوائے آگے چیتانی کے لحاظ سے چہرہ اور گٹے تک ہاتھ کے، اور محرم ہو یا عورت ہو تو وہاں پر شرمگاہ وہی پرائیویٹ پارٹس کہ جس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ ہے شرمگاہ۔ چاہے متخلی یعنی ٹوائلٹ میں جانے والا شخص ہو یا ٹوائلٹ میں جانے والا نہ ہو، عام شخص، اس کے لیے واجب ہے کہ اپنی شرمگاہوں کو چھپائے۔ کس سے چھپائے؟ کہتے ہیں کہ چھپائے ہر ناظر ممیز سے،
ناظر یعنی دیکھنے والا. بس اگر مثال کے طور پر ایک نابینا شخص ہے، اندھا شخص ہے، سویا ہوا شخص ہے، یا اندھیرا ہے، ڈارکنیس ہے، تو وہاں پر انسان کے لیے واجب نہیں ہے اپنی شرمگاہ کو چھپائے. اب آپ نہ کہیں کہ وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ واقعہ کہ جب نابینا شخص آیا اور جب اٹھ کر جانے لگی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ تو نابینا ہے. تو اب مختلف جوابات. تو وہ ایک اخلاقی گفتگو ہے، لیکن شرعی لحاظ سے واجب نہیں ہے کہ انسان نابینا شخص، سویا ہوا شخص یا اندھیرے میں وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے، یہ واجب نہیں ہے. خوب ناظر ہونا چاہیے نا، دیکھنے والا. لیکن کون سا دیکھنے والا؟ وہ دیکھنے والا جو ممیز ہو. ممیز کا اگر ہم ڈکشنری وائز اس کا معنی کریں، لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کریں تو ممیز کہتے ہیں ڈفرینشیٹ کرنے والا. ڈفرینشیٹ یعنی صحیح غلط، اچھائی اور برائی کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنے والے کو ممیز، میم یہ زے، ممیز کہتے ہیں. فقہ میں کئی مقامات پر ممیز کی بحث آتی ہے. فار ایگزامپل یہیں پر کہ اگر ممیز بچہ اگر دیکھنے والا ہے تو اسے چھپانا ضروری ہے، یا ممیز بچے نماز جماعت میں اگر کنیکشن کر رہے ہو نماز جماعت کی صفوں کو تو ان کی عبادت صحیح ہے اور کنیکشن ہو جائے گا. ممیز بچے اگر کوئی ولی کی اجازت سے ڈیل کر رہے ہوں، معاملہ کر رہے ہوں تو وہ صحیح ہے. تو آپ نے دیکھا یہ 3 ایگزامپل دی. چوتھی اور آخری ایگزامپل کہ ممیز بچہ اگر کسی عورت کو دیکھ رہا ہو، بالغ نہیں ہے، کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہو بری نگاہوں سے، تو یہ 4 ایگزامپل ہم نے ممیز بچے کی دی ہے. 5ویں اور آخری مثال کہ ممیز بچہ اگر یہ کہے کہ میں نے اس چیز کو پاک کر لیا تو کیا اس کا قول قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ 5 ایگزامپل دی ہم نے. اب ممیز کس کو کہتے ہیں؟ ممیز ہے اچھے برے کی تمیز کرنے والا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 5 مختلف مثالیں ہم نے دی اور فقہ کے مختلف چیپٹرز کی دی ہے. ایک ڈیل اور خرید و فروخت کی مثال دی، ایک دیکھنے کی مثال دی، ایک نماز جماعت کی مثال دی، ایک طہارت کے پر مثال دی. یہ ساری مختلف ایگزامپل ہیں. تو اب اچھائی اور برائی کیا ڈیفینیشن ہے اچھائی اور برائی کی؟ اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس چیز کی جس فقہ کے چیپٹر سے وہ ریلیٹڈ مسئلہ ہو، اس کی چیزوں کو وہ سمجھ سکتا ہو. مثال کے طور اگر آپ بچے کو پڑھائیں کہ یہ نجاست ہے، یہ پاک ہے، اس کو پانی سے دھو کر پاک کیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، نجاست کو کھانا جائز نہیں ہے، نجاست میں نماز صحیح نہیں ہے. اب کتنے سال کے بچے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی؟ فار ایگزامپل 7 سال کے بچے کو. تو 7 سال کا بچہ طہارت اور نجاست کا ممیز ہو گیا.
طہارت اور نجاست کا ممیز ہو گیا 7 سال کا بچہ. وہ مسئلہ جو ہم نے بیان کیا کہ اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اگر کوئی بچہ بری نگاہ سے، ممیز بچہ ہے اور بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور معلوم ہے کہ یہ وہ ممیز ہے جو بالغ کے قریب کا ہے، یا جب نماز جماعت میں آیا کہ نماز جماعت میں اگر ہمارا کنیکشن نماز جماعت میں ممیز بچے کے ذریعے سے ہو تو وہاں پر نماز جماعت صحیح ہو جائے گی ہماری. تو اب کون سا ممیز بچہ ہے؟ یعنی جس کو نماز صحیح معلوم ہو، جو نماز کے واجبات کو، نماز کے ارکان کو، مستحبات کو یہ جاننے والا ہو، تو یہ ممیز بچہ وہاں پہ فرق کرتا ہے. یا خرید و فروخت میں ممیز بچہ، کہ اگر مثال کے طور پر میں ایک شخص بالغ شخص اگر ایک بچے کو جو ممیز ہوں اس کو بھیجوں اور کہا کہ اس کو جا کے ڈیل کرو اور وہ میرا وکیل بن کر ڈیل کرے، تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر وہ ممیز ہے تو معاملہ صحیح ہے. تو وہ ممیز یعنی اس کو سمجھ میں آتا ہو کہ خرید و فروخت کیا ہے، خرید و فروخت کیا ہے، کہ ایک چیز کو بیچنا، ایک چیز کو خریدنا. تو آپ نے توجہ کیا آپ نے کہ یہ ممیز کیس ٹو کیس، چیپٹر ٹو چیپٹر، مسئلہ ٹو مسئلہ ڈیفر کرے گا. ہمارے یہاں ممیز بچہ کس کو کہیں گے؟ ممیز بچہ یعنی جو اس شرمگاہ کو اچھے اور برے کو سمجھتا ہوں کہ یہ شرمگاہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے. اب جیسے 1 سال کا بچہ، 1 سال کا بچہ، اچھا بعض اوقات ہم اسے پڑھاتے ہیں شیم تو وہ ایک حد تک سمجھتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ممیز ہو. اسی لیے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مہمان کے سامنے جو کہ وہ مثلا ایک ایسا کام کر دے تو ممیز نہیں ہے وہ. اگر جس نے ان کو شیم پڑھا دیا، وہ بولتا بھی اس کو شیم مثلا، تو تھوڑا اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ ایک عرفی چیز ہے، ایک واضح چیز ہے. بس اگر ایسا بچہ ہے جو ممیز ہو تو اپنی شرمگاہ کو چھپانا، ہر دیکھنے والا جو ممیز ہو اس سے چھپانا واجب ہے. صرف 2 ایکسیپشن، میاں بیوی اور آقا اور کنیز. آقا اور کنیز ہو، یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ واضح ہے یہ کہ ان میں پورا بدن جو وہ دیکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اور ضمنی مسئلہ بیان کیا ہے، لیکن وہ چونکہ کنیز وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہ اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں. خوب یہاں پر ایک پرابلم ہے. آگے پرابلم سے مراد ایک اختلاف ہے. ناف سے لے کر گھٹنے تک، ناف سے لے کر نی گھٹنے تک عورت کا یعنی خاتون کا، آیا یہ شرمگاہ کا حکم ہے یا شرمگاہ کے حکم میں نہیں ہے؟ آگے خوئی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ شرمگاہ کے حکم میں، یعنی عورت اپنے بیٹے سے، اپنے بھائی سے، اپنے محرم رشتہ داروں سے ان پرائیویٹ پارٹس کے علاوہ بھی گھٹنے سے اوپر یا ناف سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ چھپانا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. لیکن آگے چیستانی واجب نہیں مانتے ہیں. ظاہراً اگر جنہوں نے منہاج میں بیان نہیں کیا ہے، ظاہراً احتیاط مستحب ہوگی لیکن بہرحال واجب نہیں ہے. اب یہاں تک یہ
نوٹ تقریباً ختم ہوا. اس کے بعد مسئلہ نمبر ہے 54. مسئلہ نمبر 54 یہ خاص طور پر اب بیت الخلاء کے احکام ہے. یہاں سے بیت الخلاء کے احکام پراپرلی شروع ہو رہے ہیں اور تقریباً 5-6 مسئلے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں پوری کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو، اس چیپٹر کو، احکام تخلی سے متعلق جو چیپٹر ہے اس کو، بیت الخلاء کے احکام، اس کو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کو مکمل کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوندہ بحق محمد وآل محمد حاضر مجلس مومن و مومنات، کل مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. بحق محمد وآل محمد جو مومن و مومنات پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.